پھر عقائد میں الگ امام ہیں ہمارے، امام ابو الحسن اشعری ہیں، مگر ہم پیروکار ہیں، چونکہ تھوڑا سا بعض ایشوز پر اختلاف ہو گیا تو امام ابو المنصور ماتوریدی ہیں، اور امام ابو المنصور ماتوریدی امام ابو الحسن اشعری سے بھی کئی سال یا کئی دہائیاں پہلے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ امام ابو الحسن اشعری پہلے تھے، نہیں، امام ابو المنصور ماتوریدی مقدم ہے۔ تو ہمارے وہ امام ہیں، ہم ان سے لیں کہ عقائد میں فروعات کیا ہیں اور اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں، قطعیات کیا ہیں، ظنیات کیا ہیں، وہ ہمارے عقیدے کے میں امام ہیں۔ تو کسی کو امام ماننے کا فائدہ کیا اگر اس کی بات نہیں ماننی ہم نے؟ فیصلہ ہم خود کریں، امام کسی اور کو مانے تو پھر یہ مزہ نہیں رہتا۔ تو امام ماتوریدی ہیں، پھر امام طحاوی ہیں، یہ میں اپنا سلسلہ بنا رہا ہوں اہل سنت کا، احناف کا جو سلسلہ ہے اعتقادیات کا، پھر امام طحاوی ہیں، پھر امام نصفی ہیں۔ تو ہماری کتب عقیدہ ماتوریدیہ پر کتابیں ہیں، العقیدہ اشعریہ بھی ہے مگر عقیدہ ماتوریدیہ ہماری، عقیدہ طحاویہ ہے، عقیدہ نصفیہ ہے، پھر ان کی شروع ہیں۔ ہماری کل کتب بیان کر دیتی ہیں کہ میں اب چونکہ 1200-1400 سال گزر گئے تھے عقیدے کے متن، اس کے بعد امام غزالی اور امام نصفی کے بعد زمانے میں کوئی عقیدہ اہل سنت کا متن نہیں لکھا کسی نے، حواشی اور شروع لکھے گئے، حواشی اور خاشرہ مواقف لکھی گئی، خاشرہ عقائد نصفی لکھی گئی، نبراس لکھی گئی، شروع اور حواشی آئے، اور بطریق مناطقہ لکھی گئیں اور متکلمہ کے طریق پر۔ 1000 سال گزر گیا، موضوعات نئے آ گئے۔ اس زمانے محمد بن عبد الوہاب وجود پذیر نہیں ہوئے تھے جب امام نصفی نے لکھا، جب امام ماتوریدی نے لکھا، جب امام طحاوی نے لکھا، اس وقت علامہ ابن تیمیہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ میری اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس زمانے وہ بحث کرتے تھے کہ ایمان میں زیادتی ہو سکتی ہے یا نہیں، کمی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے زیادت و نقصان کا۔ انہوں نے عقائد کی کتب میں ابواب کے ابواب انہی پر بھر دیے، اس زمانے کی ضرورت تھی۔ ان کی بحث تھی کہ آیا ایمان صرف قول کا نام ہے، یا قول و تصدیق کا نام ہے، یا قول تصدیق اور ساتھ عمل کا بھی نام ہے۔ اس پر امام بخاری اور اصحاب ستہ اور ہمارے امام اعظم ان کے خلاف برستے رہے یہ ائمہ، چونکہ یہ اشعریہ تھے تو یہ اس بحث کے اوپر وہ زمانہ تھا۔ کبھی مرجئہ کا رد ہے، کبھی خوارج کا رد ہے، کبھی معتزلہ کا رد ہے۔ تو اس دور کے بحثیں تھیں، اب وہ بحثیں ختم ہو گئیں، آج تو بحثیں اور آ گئیں۔ اصول میں تو اتنی نہیں مگر فروع میں بہت آ گئیں بحثیں۔ تو میں نے چاہا، یہ میں نے بائی دی وے ذکر آ گیا، تو مجھے اس سال خیال آیا کہ عقیدہ اہل سنت پر ایک متن کی کتاب عربی میں آج اور لکھی جانی چاہیے۔ یہ جو 1000 سال درمیان کا گزرا، اس زمانے میں جو لوگ پچھلی اس صدی تک آتے رہے، دہلی کے شہر تک بھی آتے رہے، ہندوستان تک، تو اس دور تک جو 1000 سال کا گیپ آیا ہے، اس میں اٹھنے والے اعتقادی مسائل پر ایک مدلل کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ متن کی کتاب آنی چاہیے۔ تو میں نے شروع کر دی، سال میں مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عربی میں لکھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ العقیدہ الصحیحہ اس کا نام رکھا ہے، اور دوسری کتاب البیان فی الایمان والاسلام والاحسان۔ 2 کتابیں عقیدے پہ لکھ رہا ہوں، میرے پاس اس وقت بھی ہیں۔ 137 صفحے مکمل کر چکا ہوں، کمپیوٹر پہ کمپوز شدہ۔ تو انشاءاللہ 2 کتابیں 300-400 صفحات کی بن جائیں گی عربی میں، پھر اس کا ترجمہ کروا لیں گے انشاءاللہ ہم اپنے مرکز سے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ ہیں، تو اصول میں کیا ہے، فروع میں کیا ہے، قطعیات میں کیا ہے، ظنیات میں کیا ہے، اس کا تعین ہمیں ان سے لینا چاہیے، نہ کہ ہم یہ اتھارٹی اپنے پاس رکھ لیں کہ دوسرے کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے یا کسی کی مذمت کرنے کے لیے جس ظنی مسئلے کو چاہیں قطعی قرار دے دیں اور جس فروع میں سے فرع کو چاہیں اصل قرار دے دیں۔ یہ پھر بازیچہ اطفال بن جاتا ہے دین۔ حدیں اگر توڑ دیں تو پھر کوئی بات نہ رہی، پھر سیلاب آ جاتا ہے اگر حد ٹوٹ جائے، بند ٹوٹ جائے۔
اصول وہی رہے گا جسے امام اعظم نے اصول کہا فقہ میں، جسے صاحبین نے اصول کہا، جسے صاحب ہدایہ نے کہہ دیا، امام ابن حمام نے کہہ دیا، صاحب کنز الدقائق نے کہہ دیا، الغرض امام سرخسی نے کہہ دیا. جن کو فقہ میں اصول کہا، فقہ ویسے فروع کا نام ہے. اب آپ اندازہ کر لیں، یعنی ہم ایسے بادشاہ لوگ ہیں کہ علم الفقہ کو کہتے ہی علم الفروع ہیں. اگر کسی کا فقہی مسئلے پر اختلاف ہو گیا تو ہم اس کے خلاف بھی اس کو حنفیت اور سنیت سے خارج کر دیتے ہیں. اس لیے اصول الفقہ کی کتابیں الگ ہیں، وہ اصول ہیں، اور جو فقہ کی کتابیں ان کو فروع کہتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. الا وہ جو احکام آ جاتے ہیں وہ اصول میں آ جاتے ہیں، بنیادی جو فرائض اور واجبات میں. اس لیے اس کی تقسیم کی گئی ہے. احکام کی تقسیم یہ ہے کہ ادلہ اربع ہیں، اور ان کی پھر تقسیم کر کے تو 24 ہو جاتے ہیں. اصل 4 ہیں، وہاں سے اصول اور فروع کی خبر ملتی ہے. وہ حکم شرعی جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، صرف ایک چیز وہ فرض ہوتی ہے، وہ اصول میں آ گئی. ثبوت میں بھی قطعی ہو اور دلالت میں بھی قطعی ہو، یہ ایک نص. اب دوسری دلیل ہے قطعی الثبوت اور ظنی الدلالہ. اب قطعی ثبوت صرف 2 چیزوں سے بنتا ہے. دنیا علم کی کوئی تیسری چیز قطعی ثبوت نہیں بنا سکتی کسی مسئلے کو، اور ہم 1000 چیزوں سے قطعی بنا کے تو آپس میں جھگڑتے ہیں. جب ظنی کو قطعی کر دیں گے، فرع کو اصل بنا دیں گے تو جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے. اگر قطعی قطعی رہے، ظنی ظنی رہے، اصل اصل رہے، فرع فرع رہے، ہر چیز مٹ جائے گی، ایک رہیں گے. صرف قرآن مجید کی نص اور حدیث متواتر، صرف 2 چیزیں جس سے ثبوت قطعی ہوتا ہے بس. اگر کسی مسئلے کے حق میں 100 احادیث بھی موجود ہوں اور ہو اخبار احاد، تو وہ قطعی الثبوت نہیں کہتے اس کو، وہ ظنی الثبوت ہوتا ہے، خبر واحد. اب دیکھ لیں کتنے مسائل ہیں دین کے جو قرآن مجید کی نص سے اور حدیث متواتر سے ثابت ہیں، گنتی کر لیں، وہ قطعی ثبوت میں آئیں گے. اور اصول پھر تب بنے گا اگر جیسے ثبوت میں قطعی ہیں اسی طرح دلالت میں بھی قطعی ہوں. یعنی ان حدیث ہیں اگر متواترہ یا آیات قرآنی ہیں تو اس کا جو معنی اور اطلاق ہے، اس کے معنی اور اطلاق پر بھی کوئی اختلاف عند الائمہ نہ ہو، ایک ہی معنی ہو، اس کا معنی بھی ایک ہی ہو، یعنی مختلف معانی اور مختلف اطلاقات نہ ہوں، ایک ہی معنی ہو. تو پھر اس کو ہو قرآن کی نص اور حدیث متواتر سے، اور معنی بھی صرف ایک ہو، دوسرے معنی کی گنجائش بھی نہ ہو علم میں، تو تب اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. اب اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. ہم جو آپس میں ایک دوسرے کو خارج کرتے رہتے ہیں دین سے بھی اور اہل سنت سے، بولیے کس چیز پر کرتے ہیں؟ کیا وہ قطعی الثبوت حکم ہوتا ہے اور قطعی الدلالت ہوتا ہے؟ اتنا سوال اگر کر لیا جائے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. تو ہم اپنے مسلک پر، اپنے طریق پر اگر ان اصولوں کے مطابق چلیں تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ بالکل فضا بڑی محبت اور یگانگت کے ساتھ وحدت کی طرف چل پڑے گی. اب آگے دیکھیں، اگر کوئی حکم ہو قطعی الثبوت مگر ظنی الدلالہ ہو. کیا ظنی الدلالہ کا مطلب فقط اتنا ہے کہ اس کے احتمال زیادہ معنی کا ہے، ایک معنی قطعیت کے ساتھ نہیں. اس کو بھی فرض نہیں کہتے، واجب بنتا ہے، واجب. اور ہم میں یعنی احناف میں ہم کا لفظ جب بولتا ہوں تو میری مراد اس سے احناف، اور یا ہم کا لفظ بولتا ہوں تو مراد اہل سنہ، یعنی 2 لفظ مراد ہوتے ہیں. ہم میں، احناف میں اور شوافع میں فرق یہ ہے کہ وہ فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے، ہم کرتے. اور ہمارا فرق کرتے ہوئے اب واجب ہے قطعی الثبوت سے ثابت ہوا،
مگر مختلف چونکہ معنی کا احتمال ہے اطلاقات کا، دلالت کا احتمال ہے، لہذا واجب ہے۔ اب واجب اور فرض میں فرق یہ ہے کہ واجب عملی وجوب فرض جیسا ہے، مگر کوئی واجب کا انکار کرے تو وہ بھی کافر نہیں ہوتا، واجب کا انکار کر کے بھی کافر نہیں ہوتا۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ شریعت اور حنفیت تو یہ ہے کہ واجب